ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 19۔ حال 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ اینا کے زخم اب بہت حد تک بہتر تھے، بینڈیج بھی اتر چکی تھی، چوٹ اتنی گہری نہیں تھی۔ نوشین جس نے اینا کے آنے سے پہلے اس کا نمبر لے لیا تھا، وہ بھی اس سے رابطے میں تھی، جبکہ اینا اس بات سے انجان کہ جس کی وہ تلاش میں تھی جو اس کے بہت قریبی سے تعلقات بڑھا رہی ہے نوشین سے بات کر کے۔ یہ ہفتہ کسی اور کو تو نہیں، لیکن اینا کو ضرور پتہ چلا تھا کہ کیسے گزرا۔ کسی نے بھی اسے بیڈ سے پاؤں تک نیچے نہیں رکھنے دیا۔ مرتسم خود اسے وقت پر میڈیسنز دیتا، اس کی بینڈیج چینج کرتا تھا، ناشتہ تو وہ پہلے بھی اسے خود ہی کرواتا تھا، کیونکہ وہ ناشتے کے معاملے میں ٹال مٹول کر جاتی تھی، لیکن مرتسم کے ہاتھ سے نہیں بچتی۔ شاہ بس بھی کریں اب، وہ بیزاری سے بولی۔ مرتسم جو اس کی میڈیسنز چیک کر رہا تھا کہ اس نے ساری کھائی ہیں، چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے ساری میڈیسنز لی ہیں، وہ ہفگی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اب تو جا سکتی ہوں نا باہر، وہ بے چینی سے بولی۔ 1 ہفتے سے کمرے میں رہنا اسے عذاب سے کم نہیں لگا تھا۔ مرتسم نے اس بات میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ پکڑا اور احتیاط سے اسے نیچے لایا کہ پاؤں پر جو زخم تھا وہ زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے ابھی صحیح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا، اس لیے چلنے میں ابھی احتیاط کرنی تھی۔ نیچے سب کو دیکھ وہ خوش ہوگی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وجدان نے اسے اپنے پاس بٹھاتے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، وہ مسکراتے بولی۔ تبھی حاشر بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ جب سے اسے چوٹ لگی تھی بچوں کو اس کے پاس کم ہی جانے دیتے تھے کہ بچے ہیں کہیں زخم پر ہاتھ نہ مار دیں۔ بچے اینا سے کافی اٹیچ تھے، اس لیے اس کے بغیر مشکل سے ہی رہتے تھے۔ ابو، آپ کی چوٹ کیسی ہے اب؟ وہ معصومیت اور فکر مندی سے اسے دیکھتا بولا۔ ابو کی جان، ابو اب بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کا گال چومتی بولی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ باہر سے آتے آدی نے اسے اٹھاتے اس کے گال چومے تو اسے گھور کر دیکھتے اپنے گال رگڑے۔ آدی چاچو، آپ میرے چیکس پر کس نہ کیا کرو، وہ بولا تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں جی، کیوں نہ کروں؟ آدی نے پھر سے اس کا گال چوما۔ حاشر نے اسے گھورتے پھر سے اپنا گال رگڑے۔ کیونکہ بوائز کو کس صرف ان کی برائڈز کر سکتی ہیں، وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے بولا۔ سب کو جھٹکا لگا تھا۔ آدی نے منہ کھولے اسے دیکھا، مہین بھابھی نے ادھر ادھر دیکھا، شکر کیا کہ ماما لوگ نہیں تھی، پھر دانت پیستے اپنے سپوت کو دیکھا۔ اور آپ سے یہ کس نے کہا؟ اینا مسکراہٹ دباتی بولی۔ مجھے خود پتہ ہے، وہ سر ہلاتا بولا۔ او میرے ننے منے .com، تم کہاں سے بوائے ہو؟ ابھی زمین سے تو نکلے نہیں ہو۔ آدی اسے پھر سے اٹھاتا بولا جو اس کی گرفت سے نکل کر اینا کی طرف بھاگا تھا۔ پہلے بوائے تو بن جاؤ، پھر لے آنا برائڈ بھی، پینٹ ابھی تمہاری گیلی ہو جاتی ہے، آیا بڑا بوائے بننے۔ مہین بھابھی اس کے بال بگاڑتی بولی تو اس کے تاثرات دیکھتے سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے مہین کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، ماما یہ بتانا ضروری تھا؟ او میرا بچہ ادھر آؤ۔ مہم اس کی اتری شکل دیکھتی بولی۔ ہاشو میری جان، ابھی نا بوائے نہیں چائلڈ ہو، اس لیے ابھی چاچو آپ کو کس کر سکتے ہیں۔ مہم مسکراہٹ دباتی اسے سمجھاتی بولی تو وہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ اوکے ماما، آئی انڈرسٹینڈ، وہ ان کے گال چومتا بولا۔ صحیح جا رہے ہو بیٹا، اپنی بار برائڈ یاد آ جاتی ہے اور دوسروں کی برائڈ کو جیسے مرضی کس کرتے رہو۔ مہم کے پاس سے اٹھتے وجدان بڑبڑایا تو سب نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی، جبکہ مہم نے سب کے سامنے شرمندہ ہوتے وجدان کے پشت کو گھورا۔ باقی سب اس کی جیلسی پر ہنس دیے۔ زرنور کی جب آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر اکیلا پا کر اس کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ اسے غازی کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، وہ غصے میں اس کا روپ دیکھ چکی تھی، لیکن یہ روپ اس کے سامنے اس نے ان لڑکوں کو کسی جانور کی طرح مار ڈالا۔ اس کے ذہن سے وہی منظر نہیں چاہ رہا تھا۔ اپنے گرد بازو لپیٹتے وہ سمٹ کر بیٹھ گئی، آنکھوں سے پھر سے آنسو رواں ہونے لگے۔ آہٹ پر اسے چونک کر سر اٹھایا۔ غازی نے اندر آتے ایک نظر اسے دیکھا، اسے روتے دیکھ اس نے ہونٹ بھینچے۔ وہ اس وقت بے حد تھکا ہوا تھا، اسے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ صوفے پر لیٹنے کے انداز میں گرتے اس سے پاؤں کو شوز کی قید سے آزاد کیا، پھر اسے دیکھا جو سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زر ادھر آؤ، لہجے میں فکر مندی تھی۔ وہ سہم کر اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ ادھر آؤ، سخت لہجے میں پکارا۔ زرنور کی جان ہوا ہوئی، نفی میں سر ہلاتے پیچھے کو کھسکی۔ زر جان، میرا ضبط مت آزماؤ، ادھر آؤ، شاباش، نرمی اور پیار سے پکارا۔ وہ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی، اس کے قریب رکتے انگلیاں چٹکائیں۔ غازی نے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا جھٹکا دیتے اسے اپنی طرف کھینچتے اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کی آگوش سے آ لپٹی۔ غاز کپ کپاتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی جو بے حد نزدیک تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسوں سے اسے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا۔ زر جان، یوں مجھ سے ڈر کر میری جان نکال رہی ہو، وہ سرگوشی میں کہتا اس کے سر سے سر ٹکا گیا۔ غازی نے اس کی گردن میں منہ دیتے جا بجا اپنا لمس چھوڑا۔ وہ بری طرح کسمسائی اور اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی،
غازی نے اسے گھورا اور اس کے ہاتھ اٹھاتے اپنی شرٹ پر رکھے۔ بٹن کھولو میری شرٹ کے۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ گاس بے بسی سے اسے دیکھتی پکارا، لیکن اس کی آنکھوں میں تنبیہ دیکھتے کپ کپاتے ہاتھوں اور بند آنکھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ شرٹ اتارو۔ اگلا حکم سنتے کانپتے ہاتھوں سے شرٹ اتاری۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ یہ کپ کپاہٹ اس کی قربت کی نہیں، اس کے ڈر کی تھی۔ غازی نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا، ایک ہاتھ بالوں میں پھنساتے دوسرے ہاتھ سے کمر کو جھٹکا دیتے فاصلہ ختم کیا۔ وہ کراہ کر اس کے سینے سے لگی، ذرا سا فاصلہ بھی مٹ گیا۔ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی تو اس کے ہونٹ غازی کے ہونٹوں کو چھو جاتے۔ غاز نے اسے دیکھتے اپنا گال اس کے گال سے سہلایا اور اس کی بیڑ کی چبھن سے وہ سسکی۔ کس مائی لپس ڈیپلی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ لہجہ مخمور ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کا حکم سنتے کانپ گئی۔ نو، بے آواز لب ہلے۔ کس میں، اس بار لہجہ وارننگ دیتا تھا۔ کمر کو سہلاتی انگلیاں سختی سے پیوست ہوئیں۔ وہ بے بسی سے آنکھیں میچتی اس کے ہونٹوں سے ہونٹ جوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، غاز سختی سے اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ وہ مدہوش تھا ان گلابی پنکھڑیوں کا جام پینے میں۔ ایک ہاتھ اس کی کمر کو سہلا رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ بالوں کو۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ زرنور کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ مچلنے لگی۔ وہ اس کے نچلے ہونٹ کو دانت میں دباتے پیچھے ہوا۔ زرنور نڈھال سی اس کے سینے پر سر ٹکائے گہری سانسیں لینے لگی۔ غازی اس کی کمر سہلاتا رہا۔ زر، غاز کی جان۔ تھوڑی دیر بعد بہت محبت سے پکارا گیا۔ زرنور نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ تمہارا مجھ سے ڈر کر دور بھاگنا میرے لیے اذیت ناک ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے نرمی سے بولا۔ جو ہوا وہ بھول جاؤ۔ وہ لڑکے وہ سب ڈیزرو کرتے تھے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا غاز کبھی کچھ غلط کر سکتا ہے؟ اس کے بال سہلاتے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کے لیکن وہ شہنشاہ، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی۔ سب بتاؤں گا، لیکن صحیح وقت آنے پر تمہیں صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کرو گی؟ ایک امید سے پوچھا گیا۔ وہ جھٹ سے سر ہلا گئی۔ وعدہ کرو آئندہ کی بات مجھے خود سے دور نہیں جھٹکو گی، مجھ سے ڈرو گی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی نہیں۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ زرنور نے اسے دیکھا، پھر اس کے پھیلے ہاتھ کو جس پر زخم تھے۔ وہ بے ساختہ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گئی۔ وہ اس کی حرکت پہ متبسم ہوا۔ زر، پھر سے پکارا۔ زرنور نے اسے دیکھا۔ مجھے پیار کرو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے فرمائش کی۔ وہ اتنے پیار سے بولا کہ وہ بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کا ایک ایک نقش چوم گئی۔ غازی نے اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے جھٹکے سے اسے باہوں میں اٹھایا۔ غاز، وہ بوکھلا گئی۔ اس نے نرمی سے اسے بیڈ پر اتارا۔ زرنور کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ اسے اپنے شکنجے میں قید کر گیا۔ دیوانہ وار اس کا ایک ایک نقش چومتے اس کی گردن پر اپنی محبت کے پھول کھلانے لگا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، جنون تھا۔ زرنور کے سارے احتجاج دم توڑ گئے۔ وہ اس کی قربت میں دنیا بھلا گئی۔ ماضی۔ حسن صاحب چپ ہوئے تو انوشا کی ماما بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ یہ کیا ہو گیا ہماری مہر کو؟ انوشا خود تو چلی گئی، مہر کو کیوں مرنے کے لیے چھوڑ گئی میرا بچہ؟ وہ انوشا سے مخاطب تھی۔ آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ مرنے والے تو مر جاتے ہیں، لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں نا، وہ پل پل ہر پل مرتے ہیں۔ مہر کو دوبارہ رات میں ہوش آیا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے اسے دوبارہ سے نیند کے انجیکشن دے دیے۔ فی الحال وہ جتنا ریسٹ کرے گی اتنا ہی اچھا رہے گا۔ آج ہفتے بعد وہ پوری طرح سے ہوش میں تھی۔ پچھلے پورے ہفتے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی رہی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد بھی اس کے پاس کوئی نہیں گیا تھا۔ وہ سب کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ حسن بابا نے مرتسم کی طرف دیکھا، جس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ اس سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں کی التجا سمجھتا وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ گہری سانس چھوڑتے وہ دروازہ کھولے اندر بڑھا۔ مہر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ زخم اب کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے۔ مسلسل نیم بےہوشی کی وجہ سے آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑ چکے تھے، رنگت نچڑ چکی تھی، ہون پٹری زدہ سوکھے پڑے تھے، آنکھیں ویران ہو چکی تھیں۔ اس نے آہٹ پر سہم کر سر اٹھایا۔ مرتسم نظریں جھکائی اندر داخل ہوا۔ اس نے ابھی تک ایک بار بھی مہر کا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار جب دیکھا تھا خون سے رنگا تھا، اور دوسری بار جگہ جگہ بینڈیج۔ اب بھی وہ نظریں جھکائی ہی ڈاکٹر کے ساتھ اندر آیا تھا۔ مہر نے مرتسم کو دیکھا، اس کی آنکھیں پھیلیں، لیکن پھر اس کا رکا سانس بحال ہوا۔ ڈاکٹر آگے بڑھی تو وہ سہم کر بیڈ سے جا لگی۔ انہوں نے مرتسم کو دیکھا۔ مہر ہلکا ہلکا کانپنے لگی تھی۔ مرتسم نے ایک نظر اسے دیکھا، چہرہ جھکا ہوا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے بیڈ کو جکڑے ہوئے تھیں، جسم میں کپ کپاہٹ تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ مہر، نرمی سے پکارا۔ جسٹ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا یہاں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ صرف آپ کے زخم دیکھیں گی اور بینڈیج چینج کریں گے۔
वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता नरमी से बोल रहा था। महर कुछ देर मुर्तसिम को देखती रही, जिसकी नजरें उसके हाथों पर टिकी थी। सख्ती से बंद करने की वजह से बैंडेज से खून रिसने लगा था। उसने सर हिला दिया। उसके सर हिलाने पर डॉक्टर ने शुक्र का सांस लिया और आगे बढ़कर उसका चेकअप करने लगी। जैसे ही डॉक्टर ने उसे हाथ लगाया, वो होंठ भींचते सख्ती से मुर्तसिम का हाथ थाम गई। मुर्तसिम ने चौंक कर अपने हाथ को देखा, जिसे वो दोनों हाथों से थामे हुए थे। गहरी सांस लेते उसने एक पल को अपने हाथ को देखा, फिर दूसरे हाथ को महर के हाथ पे रखते नरमी से थपका। ऐसा करते उसका हाथ एक पल को लरसा था। दिल तेजी से धड़का था। वो सख्ती से होंठ भींच गया। वो लड़की इस वक्त अपने हवासों में नहीं थी, वरना अपनों को छोड़कर किसी नामहरम के हाथों को यूं न थामे बैठी होती। डॉक्टर ने नर्स की मदद से उसकी बैंडेज वगैरह चेंज कर दी, फिर उसे ड्रिप लगा दी। कुछ ही देर में वो फिर से गहरी नींद में थी। हसन बाबा ने बाकी सबको वापस भेज दिया था। आयशा मामा की हालत बहुत बुरी थी। सभी बहुत बेहाल थे। अनुषा और महर की अचानक मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। अनुषा की वालदा और बाबा यहीं थे, आलम भी यहीं था। उसके सोने का यकीन करते आलम आहिस्ता से उसके पास आ बैठा। उसके ड्रिप वाले हाथ को नरमी से थामते झुककर बोसा दिया। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। आंसू फिर से बागी होने लगे थे। महर, मुझे माफ कर देना मेरा बच्चा। मैं तुम दोनों की हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन महर, उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो। अनुषा तो जा चुकी है, हम दोनों को छोड़कर। उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आया ना हम पर। कैसे एक पल भी हमें पराया करगी। वो तो कहती थी ना कि हमें कभी नहीं छोड़ेगी। देखा, छोड़ गई ना। और अब तुम। वो लरजती आवाज में बोलता एक पल को रुका। उसकी हिचकी बन चुकी थी। अब तुम भी मुझे अकेला करियो। खुदा के लिए महर, ऐसा मत करो। मैं मर जाऊंगा महर। मैं मर रहा हूं महर, प्लीज महर, मेरे साथ ऐसा मत करो महर। मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे ऐसी सजा मत दो। वो हिचकियों से रोते लरजती आवाज में इल्तिजा कर रहा था। लोग कहते हैं मर्द रोते नहीं, अगर रोते भी हैं तो किसी के इश्क में एक औरत के लिए। लेकिन लोग शायद भूल गए कि मर्द एक रूप भाई का भी है, जो अपनी बहन के लिए खुद को मजबूत बनाते हैं, लेकिन उसी बहन के लिए जबत के दामन भी छोड़ देते हैं। और आज भी एक भाई अपनी बहन के लिए उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, उसके लिए रो रहा था। महर जो थोड़ी देर पहले ही जाग गई थी, इससे पहले कि वो आंखें खोलती, अपने हाथ पे किसी का लम्स महसूस करते वह डर गई। इससे पहले कि वो शोर करती, आलम की बातों ने उसे थमने पर मजबूर कर दिया। वो जैसे किसी ख्वाब से बेदार हुई थी। आलम का लम्स पहचान गई थी। वो आलम की आवाज़, हाँ, ये सब उसे हाल में खींच लाया था। वो धीरे से आंखें खोल गई, अपने हाथ पर सर रखे रोते आलम को देखा। आली, वो धीरे से लरजती आवाज में बोली। आलम उसी हालत में झुके रोता रहा। उसने शायद उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। आली। इस बार आवाज के साथ उसका हाथ भी हिला था। आलम का हिचकियां लेता वजूद थमा। हैरत से उसके हाथ से सर उठाते पहले उसके हाथ को देखा, फिर महर को। उसकी खुली आंखें देखते उसका हाथ छोड़ते झटके से पीछे हुआ। अपने आंसू पहुंचते वो उठ खड़ा हुआ। उसे लगा शायद महर उसे देखते फिर से पैनिक करेगी। एक नजर महर को देखते वो तेजी से दरवाजे की जाने बढ़ा, लेकिन अपने नाम की पुकार पर रुक गया। हैरत से पीछे मुड़ते देखा। महर ने पलकें झपकाई, जैसे उसे यकीन दिलाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बेसाख्ता आलम के मुंह से निकला। वो तेजी से महर की तरफ बढ़ा। महर, तू मुझे पहचान लिया? तूने मुझे पुकारा तो? वो रो पड़ा। उसे देखती महर भी बेबसी से रो पड़ी। आली, वो चली गई आली, हमें छोड़ गई आली। वो बेवफाई कर गई आली, वो झूठी थी, बहुत झूठी थी। कहती थी कभी साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन छोड़ गई। वो सारों कतार रोती जा रही थी। अभी तक बेयकीन थी कि अनुषा अब कभी उनके साथ नहीं होगी। वो अब कभी उसे देख नहीं पाएगी। बस कुछ देर बाद आलम ने खुद को संभाला, नरमी से उसके चेहरे से आंसू साफ किए। मौत बरहक है मेरी जान, हर एक को आनी है, हमें भी एक दिन वहीं जाना है। हम ऐसे रोकर सिर्फ अनुषा की रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। क्या वो हमें ऐसे देख सकती है? वो रोते हुए नफे में सर हिला के। तो बस फिर अब रोना नहीं हमने, वो खुद पर जबत करता बोला। महर, इससे पहले कि वो कुछ कहती, शफकत भरी आवाज सुनती सर उठाते देखा। हसन बाबा आंसुओं से तर चेहरा लिए खड़े थे। बाबा। उसके लब हिले। वो चलते उसके करीब आए, उसे खुद में भींचते सारों कतार रो पड़े। वो सब रो रहे थे, उन्हें रोना ही था। किस्मत ने जो गम दिया था वो छोटा नहीं था कि उसे इतनी जल्दी भुलाया जाए, लेकिन वक्त है ना हर जख्म का मरहम। महर अपनों को तो पहचानने लगी थी, लेकिन बाकी मर्दों से बहुत डरने लगी थी। किसी अनजान मर्द को देखते वो पैनिक करती थी, सिवाय मुर्तसिम और वली के। मुर्तसिम सिर्फ डॉक्टर के साथ आता था। जितनी देर डॉक्टर उसका चेकअप करता, वो नजरें उसके हाथों पर ही टिकाए रखता। न उससे कोई बात करता, न उसे देखता। अलबत्ता जितनी देर वो ठहरता, महर की नजरें सिर्फ उसी पर होती।
ہاں لیکن ولی اس کے ساتھ بالکل عالم کے جیسے پیش آتا، اس کا لہجہ، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کی کیئر۔ مہر اس سے کھل چکی تھی، وہ اس سے کچھ بات بھی کر لیتی تھی۔ اسے 1 مہینہ ہونے والا تھا ہسپتال میں، وہ قریباً پوری طرح ریکور کر چکی تھی۔ اس 1 ماہ میں وہ ہاسپٹل کے اسے ایک کمرے میں رہی تھی، ہر وقت ڈری سی، ہر آہٹ پر سہم جاتی۔ 1 2 بار اس سے دانین اور زین بھی ملنے آئے۔ دانین کو دیکھ کر وہ صرف ڈری تھی لیکن خاموش رہی، پھر کمفرٹیبل ہو گئی، لیکن جب زین اس سے ملنے آیا تو اتنی زیادہ پینک ہوئی کہ خود ہی نوچنے لگی۔ مجبوراً ڈاکٹرز کو اسے بے ہوش کرنا پڑا۔ حسن بابا لوگ بہت پریشان تھے، وہ ہر کسی سے ڈرنے لگی تھی۔ ان کی مہر ایسی تو نہیں تھی، بہت زیادہ نہیں، لیکن وہ ہمت والی تھی، وہ عادت تھی، اب وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ مرتسم جب آج اس کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ آیا تو اسے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا، وہ کچھ پریشان سے لگی۔ پہلے تو وہ بس خاموشی سے ویران آنکھوں سے ایک جگہ کو گھورتی رہتی، لیکن آج وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے بار بار سوکھے پڑتے ہونٹوں کو تر کرتی اسے مضطرب سی لگی۔ اسے لگا شاید طبیعت کی وجہ سے ڈاکٹر نے روٹین کے مطابق چیک اپ کیا، بینڈیج تقریباً اتر چکی تھی، لیکن ماتھے پر ابھی بھی چھوٹی سی تھی، ہاتھ پاؤں اور بازو پر بھی تھی۔ اسے چینج کیا، وہ واپس جانے لگے۔ مرتسم نے ایک بار اسے دیکھا، جانے کیوں وہ اسے یوں دیکھ بے چین ہو گیا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ ڈاکٹر کے پیچھے بھاری قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا۔ شاہ؟ لرزتی آواز پر وہ ساکت رہ گیا، یوں جیسے قدموں میں زنجیر ڈال دی گئی ہو۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں پیچھے مڑا۔ جانے کیوں؟ آج صبح سے اس کا دل گھبرا رہا تھا، اور آج عالم بھی اس سے ملنے نہیں آیا۔ بابا بھی ابھی نہیں آئے تھے، وہ کس سے پوچھتی؟ مرتسم کو دیکھا تو اس سے پوچھنے کا خیال آیا، لیکن پھر پریشان ہو گئی کہ اسے پکارے کیسے۔ لیکن پھر اسے یاد آیا اسے ڈاکٹر کو اسے مسٹر شاہ کہتے سنا تھا، اس لیے شاہ پکار بیٹھی۔ اس کے یوں سٹل ہونے پر وہ گھبرا گئی۔ وہ میرا بھائی عالم کہاں ہے؟ جھکے سر کے ساتھ لڑکھڑاتے الفاظ میں پوچھا۔ مرتسم نے پہلی بار اس کی ایسی آواز سنی تھی، نہیں تو پہلے تو بس اس کے چیخنے چلانے کی ہی سنی تھی، اور آج وہ اس سے مخاطب ہوئی بھی تو پکارا بھی اس نام سے کہ اس کا دل لمحوں میں دھڑکا تھا۔ دل نے شدت سے اس پری پیکٹ کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی نظریں نہیں اٹھا پایا۔ وہ شاہ انڈسٹری کا اونر جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ جھکتے تھے، وہ ایک کمزور سی لڑکی کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاتا تھا۔ مہر نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا بھائی؟ پھر سے پوچھا گیا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ اس کی بات کا جواب دیتے وہ واپس چلا گیا۔ مہر نے سر ہلاتے اس کی پشت دیکھی۔ مرتسم رات گئے تک وہ گھر واپس آیا۔ عالم کو مہر تک پہنچاتے وہ وہیں رہا۔ اب جب وہ گہری نیند میں تھی تب وہ لوٹا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ فریش ہوتے وہ واش روم سے باہر آیا جب ماہم اپیا کی آواز پر رکا۔ آپ یہاں اس وقت؟ اپنے کمرے میں انہیں دیکھتے وہ پریشان ہوا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ اس کے سامنے آتی بولی۔ کیا ہوا اپیا؟ وہ سچ میں ان کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ہوش و حواس میں رہتے ہو آج کل؟ کہاں ہوتے ہو کوئی خبر نہیں، اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ اپیا کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ وہ الجھ گیا۔ مہر کے بارے میں، وہ تنزیہ بولی۔ وہ چونک گیا۔ مہر کے بارے میں؟ ہاں مہر کے۔ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے تم نے اس لڑکی کی مدد کی، اتنے دن تک اس کے گھر والوں کی مدد کرتے رہے، مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہے، لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مرتسم تم وقت کے کتنے پابند ہو جانتے ہو نا، ذرا سا سیکنڈ بھی لیٹ ہو تو کسی کو نہیں بخشتے، لیکن اب کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ ہاسپٹل جاتے ہو، گھنٹوں وہاں گزارتے، پھر آفس جاتے ہو، اور کبھی تو جاتے ہی نہیں ہو۔ پچھلے 1 ماہ سے تم بہت کم گھر آئے ہو، ساری رات وہیں گزار دیتے ہو، تمہیں خود کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ تم تو بہت ویل رہتے تھے، اور اب؟ انہوں نے اس کی طرف افسوس سے دیکھا۔ سلورٹ زدہ شرٹ، بازوں میں کوٹ تھا، ماتھے کے بال بکھرے تھے، آنکھیں اس وقت تھکان سے چور سرخ ہوئی پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اب نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ اسے نظریں چراتے دیکھ وہ سختی سے پوچھ بیٹھی۔ مرتسم نے گہری سانس لیتے ماہم کے ہاتھ تھامے، پھر نرمی سے ان پر بوسہ دیا، آرام سے انہیں بیڈ پر بٹھاتے خود ان کی گود میں سر رکھتے لیٹ گیا۔ میر؟ وہ پریشان ہو گئی اس کی خاموشی سے۔ مجھے خود نہیں پتا اپیا کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بے بسی سے بولا۔ ماہم چپ چاپ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ پتہ نہیں اپیا مجھے کیا ہو رہا ہے، میں بے بس ہو رہا ہوں۔ زندگی میں کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہوں۔ اپیا میرا دل چاہتا ہے میں ان کے آس پاس رہوں، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، میری نظریں ان کے سامنے اٹھ ہی نہیں پاتی اپیا، لیکن دل چاہتا ہے ان کا احساس پاس ہو، میں انہیں تحفظ کا احساس دلاؤں۔ جب وہ لوگوں سے سہم جاتی ہیں تو دل چاہتا ہے ساری دنیا سے چھپا کر خود میں سنبھالوں۔ وہ میرے حواسوں پر سوار ہونے لگے ہیں،
جب وہ روتی ہے نا تو دل کرتا ہے ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ اپیا، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے مجرم کو اپنے سامنے زندہ جلا ڈالوں۔ مجھے نہیں پتا اپیا کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا دل میرے بس میں نہیں رہا، میں خود ہی اپنا نہیں رہا۔ بس وہی وہ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ بڑبڑاتے نیند کی آگوشی میں جا چکا تھا اور مہم سن سی اسے سن رہی تھی۔ حال سردی کی شام اپنے عروج پر تھی۔ شام کے 5 ہوتے ہی اندھیرا چھا جاتا۔ 6 بجے کے بعد کوئی گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ آج کل دھند اتنی زیادہ تھی کہ بمشکل ہی انسان نظر آتا تھا۔ آج موسم کچھ زیادہ ہی سرد تھا۔ دھوپ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگ ٹھنڈ سے کپ کپاتے اپنے گھروں میں جا گھسے۔ ہر طرف خاموشی ہی تھی۔ اسی خاموشی میں آسمان ایک دم سے گرجا۔ گرج اتنی زیادہ اور اچانک تھی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ اس کے ساتھ ہی آسمان پر سیاہی پھیل گئی۔ آہستہ آہستہ ہر طرف دھند نے اپنا قبضہ جما لیا۔ اتنے خراب موسم میں کسی کا گھر سے تو دور کمرے سے باہر نکلنا بھی محال تھا۔ ایسے میں ہڈیوں کو جماتی ٹھنڈ میں ایک سایہ اندھیرے میں کچھ گنگناتا لاپرواہ سا چلتا جا رہا تھا۔ مکمل سیاہ لباس، سر پر ہڈی لیے، ہاتھوں میں سیاہی گلفز تھے، پاؤں بھاری جوگرز میں مقید تھے، منہ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس سردی میں لوگوں کے جسم کپ کپا جاتے، لیکن وہ سکون سے تنہا اس ویرانے میں چلتا جا رہا تھا۔ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچتے اس کی اوشن بلو آنکھیں چمکی تو یوں لگا جیسے گہرے سمندر میں غوطہ لگایا گیا ہو۔ گنگناہٹ جاری تھی۔ Only this and nothing more, nameless here for evermore. This is it and nothing more, darkness there and nothing more. Merely this and nothing more, the wind and nothing more. وہ آدمی جو نیند میں جھول رہے تھے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کون ہے؟ ایک آدمی نے آنکھیں مسلتے پوچھا، لیکن گنگناہٹ جاری رہی۔ دوسرے نے ٹارچ کی لائٹ آن کی جو سیدھا اوشن بلو آنکھوں میں چمکی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا چاہیے؟ ایک نے ہمت کرتے پوچھا۔ مقابل کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لیکن اوشن بلو آنکھیں غیظ و غضب سے انہیں گھور رہی تھیں۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ منٹوں کا کھیل تھا۔ وہ ہاتھ جاڑتے آگے بڑھا، پیچھے وہ دونوں بے سدھ پڑے تھے۔ آہٹ سے باقی سب بھی جاگ چکے تھے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا تیزی سے لوگوں کو موت کہ جب اس کا ہاتھ نسوانی چیخوں پر رکا، یعنی وہ منزل پر پہنچ چکا تھا۔ ہاتھ میں دبوچے آدمی کی گردن کو جھٹکا دیتے اسے دور پھینکا، ٹانگ مار کر کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں سکڑیں۔ وہاں تقریباً 10 سے 12 لڑکیاں تھیں۔ اس نے نظریں گھمائیں۔ سیکنڈ سے پہلے نیچے بیٹھتے اس نے اپنے پیچھے ہوتے حملے کو روکا، اور پھر وہاں لڑکیوں کی آنکھیں خطرناک حد تک کھل چکی تھیں۔ اس نے ایک نظر سہمی ہوئی لڑکیوں پر ڈالی اور مڑ گیا۔ کون ہے آپ؟ سہمی نسوانی آواز میں پوچھا گیا۔ وہ ٹھہرا۔ بیسٹ، یک لفظی جواب دیا گیا۔ اچھا بیسٹ۔ اپنے پیچھے کی جانے والی سرگوشی پر ایک پل کو تھما، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا کہ پولیس کا سائرن کہیں قریب ہی تھا۔ ٹھٹھراتی ٹھنڈ میں وہ اطمینان سے سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا۔ لبوں پر وہی گنگناہٹ تھی۔ چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ کون تھا وہ چمکتی اوشن بلو آنکھوں والا؟ بیسٹ؟ کیا بیسٹ ایسے ہوتے ہیں؟ کیا وہ لڑکیوں کی عزت کو یوں محفوظ رکھتے ہیں؟ لیکن بیسٹ تو برے ہوتے ہیں نا؟ نہیں، وہ بیسٹ تھا، لیکن ایک اچھا بیسٹ۔ اس نے گہری سانس لیتے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، 2 پل کو آنکھیں موندے، نظروں کے سامنے جھٹ سے ایک چہرہ لہرایا، کانوں میں کسی کی کھلکھلاہٹ گونجی تو انجانے میں اس کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یکدم اس نے آنکھیں کھولیں اور ویرانی کو پایا۔ سر گھماتے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ تو تنہا کھڑا تھا۔ ہونٹوں پر تنسیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ آگے بڑھتا، لیکن اس سے پہلے اس کے قدم قریبی مسجد سے آتی اذان کی آواز نے روک دیے۔ اس نے سر گھماتے مسجد کو دیکھا، کم گھورا زیادہ تھا۔ آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی جب کہا گیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ الجھ گیا، کیونکہ وہ تو صدا کا بے خواب تھا۔ اسے تو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ یک بار پھر مسجد کے دروازے کو گھورا۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ آنکھوں میں درد سمٹ آیا۔ دھوکے باز، فریبی لوگ، نفرت سے بڑبڑایا۔ سر اٹھاتے آسمان کو دیکھا۔ دھوکے باز۔ آسمان کو دیکھتے کہا گیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ کوئی دیکھ لیتا تو دہل جاتا۔ ہاتھ کی نسیں ابھرنے لگیں، سانس تیز ہونے لگی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ غازی نے پھر سے اسے دیکھا جو اسے اگنور کیے، ڈوریمون دیکھنے میں مگن تھی۔ اس نے بے بسی سے زرنور کو دیکھا۔ زرنور نے پھر کبھی اس سے دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے اور اس کی بیوی مزے سے کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ اسے کتنی بار منع کر چکا تھا یہاں بیٹھنے سے، لیکن وہ ضد کرتی بیٹھی تھی۔ آخرکار اسے ہی ہار ماننی پڑی۔ کچھ سوچتے وہ بیڈ سے کمبل اٹھاتے صوفے پر لایا، کھینچ کر زرنور کو اپنے آغوش میں لیتے اچھے سے دونوں پر پھیلایا۔ زرنور نے ہلکا سے احتجاج کیا۔
غازی نے اسے گھورا تو وہ خاموش ہوگی، سکون سے اس کے سینے پہ سر رکھے اب مزے سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر جھکاتے اسے دیکھا تو لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس کی پناہوں میں آتے ہی سکون سے سو گئی تھی۔ غازی نے نرمی سے اسے اٹھاتے بیڈ پر ڈالا، خود اس کے پاس لیٹتے اسے خود میں بھینچتے آنکھیں مون کیا۔ اب سکون اس کی باہوں میں تھا تو نیند کیسے نہ مہربان ہوتی۔ شاہ ولا میں اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر جمع تھے۔ بڑے سب ناشتہ کرتے جا چکے تھے۔ جب اینا اور وشا نیچے آئیں، وہ لوگ وشا کی کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھیں جو اسے آج سبمٹ کروانی تھی، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ اینا بالکل ٹھیک تھی، اس کے زخم پوری طرح سے ریکور کر چکے تھے۔ آج ڈاکٹر سے فائنل چیک اپ تھا اس کا۔ وہ آ کے مرتسم کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی۔ اس نے ابھی ناشتہ شروع نہیں کیا تھا کہ اسے اپنا ہاتھ کسی کی گرفت میں محسوس ہوا۔ اس نے سر جھکاتے دیکھا تو دایاں ہاتھ مرتسم کی گرفت میں تھا۔ الجھتے اس نے اسے دیکھا۔ شاہ بے آواز لب ہلے، ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ایک نظر سب کو دیکھا جو اب کھانے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، اور پھر اسے۔ مرتسم نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا نوالا اس کے آگے کر دیا۔ پانی پیتے ماہم کو اچھو لگا۔ ماہم کھنکاری، سب کھانا چھوڑے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چاروں نہ چار اسے نوالا کھانا پڑا۔ اینا سب کی نظریں محسوس کرتے گھبرا گئی، جبکہ وہ سب سے بے پرواہ مطمئن سا اسے چھوٹے چھوٹے نوالے کھلا رہا تھا۔ سب کے لبوں پر دبی دبی مسکان دیکھتے وہ شرم سے چہرہ جھکا گئی۔ اس بندے کا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ حد سے زیادہ بے شرم تھا۔ اینا نے اسے گھورتے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ مرتسم نے نامحسوس انداز میں سب کو گھورا۔ وہ شرافت سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ اینا مسلسل ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ مرتسم نے گرفت مضبوط کرتے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ اینا نے بکھلاتے سب کو دیکھا، لیکن سب کھانے کی طرف متوجہ تھے۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ دبا دبا سا گھرائی۔ اپنے آگے کیا گیا نوالا نظر انداز کیا۔ مرتسم نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے قریب کیا۔ اینا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ کیا اسے کسی کا بھی لحاظ نہیں تھا؟ این شرافت سے کھلا رہا ہوں تو کھائیں، ورنہ ابھی صرف ٹریلر تھا، عمران ہاشمی بننے میں دیر نہیں لگے گی مجھے۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ اینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر جھک کر اس کے ہاتھ سے نوالا کھایا۔ اس کے اتنی شرافت سے کھانے پر مرتسم نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ اینا پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس نے مرتسم کو ایسے بولا۔ کچھ دن پہلے مرتسم نے ڈرائیونگ کے دوران بھی مسلسل اس کا ہاتھ جکڑے رکھا تھا، تو اسے غصے میں اسے کہہ دیا کہ سب کے سامنے پکڑ کے دکھائے گا ہاتھ، آئے بڑے عمران ہاشمی بننے والے۔ مرتسم نے اس کی بات کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا تھا۔ بس وہ ہنسی ہو گئی۔ مرتسم نے ہونٹ بھینچتے ہنسی کنٹرول کی۔ آج کے لیے اتنا بہت تھا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اینا نے سیکنڈ سے پہلے وہاں سے دوڑ لگائی تھی۔ مرتسم نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ چلو، اس سے اسے یہ تو فائدہ ہوا کہ اب وہ مرتسم کے ڈر سے اپنا ناشتہ ٹائم سے خود ہی کرے گی۔ ماضی، وہ صبح نماز کے بعد پھر سے ہاسپٹل آیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اکیلا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ ماہم سے بات کرتا سو گیا تھا۔ دروازے کے پار بظاہر مہر کے وجود پر نظریں ٹکائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا، جب اپنے نام کی پکار پر چونک کر پلٹا۔ بابا! اتنی صبح عالم شاہ کو ہاسپٹل دیکھتے ہوئے حیران پریشان ہوا۔ عالم شاہ پچھلے 2 ماہ سے کام کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ وہ کل ہی لوٹے تھے۔ ان کی آمد سے مرتسم بے خبر تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ ان سے ملتا بولا۔ برخوردار، آج کل ہوش میں ہو تو کچھ پتا چلے، گھر کی کچھ خبر ہے؟ کہاں رہتے ہو سارا دن؟ ایسا کون سا نشہ کرنے لگے ہو کہ اپنی بھی ہوش نہیں؟ وہ تنزیہ بولے تھے۔ مرتسم ہولے سے ہنسا۔ یہ تو خود بھی نہیں جانتا بابا، اس نشے کو کہتے کیا ہیں؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ نا واقف تھا ابھی کہ اسے عشق کا نشہ لگ چکا تھا اور بہت جلد وہ عاشق ٹھہرایا جانے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ عالم شاہ کچھ بولتے، ان کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں ہی چونک اٹھے۔ عالم شاہ چونک کر پلٹے، لیکن اپنے پیچھے جگری یار کو لٹی پٹی حالت میں دیکھتے گھبرا کے۔ حسن! وہ زیر لب بولے۔ عالم شاہ! حسن بابا برائی آواز میں بولے۔ حسن میرے یار، یہ کیا حال کر رکھا ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے، اور پچھلے 5 سال سے کہاں غائب تھا؟ وہ اپنے جگری یار کو اس حالت میں دیکھتے پریشان ہو گئے۔ مرتسم حیران سا کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ حسن بابا عالم شاہ کے جواب میں بے بسی سے رو پڑے۔ عالم، میں لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا، میری برسوں کی ریاضت ضائع ہو گئی۔ عالم، میں بیٹیوں والا تھا اور آج خالی ہاتھ رہ گیا۔ اور پھر وہ انہیں اپنی بربادی کی داستان سناتے چلے گئے۔ عالم شاہ سکتے کی حالت میں بیٹھے تھے۔ انوشے کی موت کی خبر اور مہر کی حالت، یہ سب بے یقین سا تھا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے، کالج کے زمانے میں بھی ساتھ رہے۔ دونوں کا تعلق مخالف قوم سے تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ عالم شاہ ان کی زندگی کے ایک ایک پل سے واقف تھے۔
وہ اکثر ان سے ملنے ملتان بھی جاتے تھے۔ مہر اور انوشے کو اپنے سامنے بڑے ہوتے دیکھا تھا، لیکن پھر پچھلے کچھ سالوں میں حسن صاحب نے اچانک رابطہ بند کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن کسی طرح وہ حسن صاحب سے ملاقات بھی نہ کر پائے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مہر کی بیرون ملک جانے کے بعد حسن صاحب تو دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ عالم شاہ نے انہیں تسلی دیتے بمشکل ہی سنبھالا تھا۔ معتصم کو اپنی دوستی کے بارے میں بھی بتا چکے تھے۔ اب وہ تینوں ہی خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ جب عالم نے وہاں قدم رکھا، حسن بابا نے جھکے کندھوں سے اسے دیکھا۔ وہ خود کو انوشی کی موت اور مہر کی حالت کا قصوروار سمجھتا تھا۔ وہ کتنا سنجیدہ اور چپ ہو گیا تھا، بات کرنے کو بچا ہی کیا تھا۔ مہر کا پیغام انہیں دیتے وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ جاری ہے۔